ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت سے نوازا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی بھائیوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھنے کی مختلف شکلیں اور اس کی سزا. اس سے پہلے جھوٹ کی سنگینی پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، مذموم عمل ہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے. جھوٹ کے بہت نقصانات ہیں. اسی طریقے سے جھوٹ کا انسان کی زندگی پر ایک برا اثر یہ پڑتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت رد کر دی جاتی ہے. اس کی واضح مثال صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع في طعام وشراب. کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فسق و فجور کی باتیں اور فسق و فجور کا کام نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کا کھانا پینا کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی ایک آدمی روزے سے ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے. لیکن اگر بحالت روزہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے روزہ کو قبول نہیں کرتا ہے، رد کر دیتا ہے. کہا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. روزے کی شکل تو ہے لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ اس سے مفقود ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو روزے کی حالت میں تمہارے روزہ کو قبول نہیں کروں گا. تو اب دیکھیے یہاں پر کہ جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین روزے جیسی اہم عبادت کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے. جھوٹ کے کئی اقسام ہیں. سب سے بدترین قسم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا جو اللہ رب العالمین نے نہ کہی ہو،
جو اللہ رب العالمین کا قول نہ ہو، جو اللہ رب العالمین کا فرمان نہ ہو، انسان ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسا کہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا ہوتا ہے۔ علم نہیں ہے، بغیر علم کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ علم نہیں ہے، بغیر علم کے کہتے ہیں، حالانکہ وہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں کہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی شدید مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ظالم سے بڑا ظالم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا ظالم کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے۔ ایسا شخص ہر ظالم سے بڑا ظالم ہے، اس جیسا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے کی سنگین عذاب ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ باندھنے، اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولنا غیر مومنوں کا شیوہ ہے، غیر مومنوں کا شیوہ ہے۔ مومن ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بے شک جھوٹ وہی لوگ گڑھتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہی لوگ جھوٹ گڑھ سکتے ہیں۔ واولئک هم الکاذبون، اور ایسے ہی لوگ جھوٹے ہیں۔ مومن ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ جن کا اللہ کی آیت پر ایمان نہیں ہے وہی یہ جرأت کر سکتے ہیں جھوٹ کرنے کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ کر رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور ان کے صریح گمراہی کے لیے، صریح گناہ کے طور پر یہی ایک گناہ کافی ہے، یہی جھوٹ کافی ہے۔ یعنی سب سے بدترین گناہگار کافروں میں بھی بدترین گناہگار ہے۔ تمام بدترین گناہگار کافروں میں بدترین گناہگار وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور یہی ایک چیز وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہی ایک چیز انہیں سخت ترین عذاب کا مستحق ٹھہرانے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے تو بس یہی ایک گناہ، یہی ایک غلطی انہیں دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرانے کے لیے کافی ہے۔ اب سوچئے کتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھنا۔ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرانا، یا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لیا ہے، اپنے لیے بیوی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی شان کے منافی بات کہنا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، شریعت الہی میں وہ بات داخل کرنا جو اس میں نہ ہو اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ ساری چیزیں جھوٹ بولنے کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لیا ہے، قرآن و حدیث میں اس جھوٹ کا پول کھولا گیا ہے، شدید مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لیا ہے۔ سبحانہ،
اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، والغنی، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، کامل ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لیا ہے، اتنا بڑا جھوٹ کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تفترون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، وہ دنیا میں تھوڑے مزے اڑا لے، ثم الینا مرجعہم، پھر وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لیا ہے، اللہ رب العالمین کا بیٹا یہ لوگ ثابت کرتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم یہ بات کہہ کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، بہت بھاری غلطی کر رہے ہو، بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ جائے، بادل میں شگاف پڑ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کل قیامت کے دن بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، کوئی اللہ کا اولاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے انتہائی مطیع اور فرمانبردار ہے کہ اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں نکالتے ہیں، اللہ پر سبقت نہیں کرتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اللہ رب العالمین کی جو بندے ہیں ان لوگوں نے ان بندوں کو اللہ کی عورت قرار دیا، اللہ کی بیوی قرار دیا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا الزام ہے اللہ رب العالمین پر، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عورت قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اشہدوا خلقہم، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم، کہ تمہاری گواہی لکھی جائے گی، وہم یسألون، اور تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے رب کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے بھی وہی بات کہی جو یہودیوں نے کہی۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی دلیل نازل نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ کے لوگ اس کے پیچھے جائیں جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے جہنم میں گر جائیں گے۔ بت کی عبادت کرتے تھے، پتھر کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ باقی کون لوگ بچیں گے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بچیں گے۔ اسی طریقے سے نیکوکار لوگ بچیں گے، گنہگار لوگ بچیں گے، اور یہود و نصارہ بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہود کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنایا، اللہ کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ اس کے بعد پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم پانی چاہتے ہیں، پیاس لگی ہے۔
انہیں آگ کے قریب کیا جائے گا جو ایک سراب کی مانند ہوگی، جس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو کاٹ رہا ہوگا، پھر اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی یہی پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم عیسیٰ اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنایا، پھر اس کو بھی اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جھوٹ بولنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، اسی طریقے سے وہ باتیں کرنا جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہ کہی ہو۔ اب سوچئے، یہ عقیدہ بھی عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل کیا؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا ہوں، انک انت علام الغیوب، غیب کا علم اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایسا نہیں کہا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان۔ اب یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، قرآن میں جو بات نہیں ہے، قرآن میں جو بات اللہ نے نہ کہی ہے، جو اللہ کا فرمان نہیں ہے، جو اللہ کا قول نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ نبی اللہ کے نور ہے۔ تو یہ سب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے حلت و حرمت کا فیصلہ، کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال قرار دینا اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا، یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تمہاری زبان پر جو جھوٹی باتیں آتی ہے تم اسے ایسے ہی مت کہہ دیا کرو، تمہارے منہ میں جو آئے وہ کہہ دیا مت کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنی مرضی سے حلال و حرام کا فیصلہ مت لگاؤ۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طریقے سے تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اپنی طرف سے حلال و حرام کا فیصلہ سنا کر تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ شرعی دلیل کے بغیر دین میں بدعت جاری کرنے والا اس میں داخل ہے۔ شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، آپ خود سے اسے ایجاد کر رہے ہو، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دینے والا بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو نضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے تب سے لے کر اب تک میں فتویٰ دینے سے خوف زدہ ہوں، فتویٰ دینے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات میں کہہ دوں جو شریعت کے خلاف ہو اور میں اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ دوں۔ آج فتوے کا بازار گرم ہے، ہر کوئی شخص مفتی بنا بیٹھا ہے، بغیر علم کے فتوے بازی کر رہا ہے، کوئی علم نہیں ہے، دو چار کتابیں پڑھ لی، نیٹ سے کسی مسئلے کو سرچ کر لیا، حلال و حرام کا فیصلہ جاری کر دیا، حلال و حرام کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ہمارے اسلاف تھے جو فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور میں اتنے بڑے گناہگار ہو جاؤں۔ آج علم نہیں ہے، کیا ضرورت ہے فتویٰ دینے کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اپنی زبان بند رکھو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ علم نہیں ہے چلے فتویٰ دینے۔ اگر اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، ظاہری بے حیائی ہو
یا باطنی بے حیائی ہو، کھلم کھلا تم بے حیائی کرو یا بند کمرے میں تم بے حیائی کرو، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. لوگوں کے سامنے کرو یا لوگوں سے چھپ چھپا کر کرو، اللہ رب العالمین نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے. والاثم، اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور والبغی بغیر حق، اور ناحق زیادتی کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم کسی پر ناحق زیادتی مت کرو، یہ چیز حرام ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو جبکہ اس بات پر کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اپنی طرف سے حلال و حرام کا فتویٰ سناؤ، اپنی طرف سے تم فتویٰ جاری کرو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ کی شریعت میں نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے کی یہ مختلف شکلیں ہیں. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی سزا اور اس کا انجام کیا ہے. جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ باندھ دیتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے، تو اس کی سزا اور اس کا انجام کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. ایک بندے کے اوپر جھوٹ بولو تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تمام جہانوں کا پالن ہار اور رب ہے، تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، تم اس کے بارے میں جھوٹ بولو تو اللہ رب العالمین کو کیسے یہ گوارا ہوگا؟ تو ایسے شخص کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، لا يفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، دنیا میں سوچتے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں مل گئی ہے، عیش اور آرام کی ہر چیز موجود ہے، چند روزہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے متاع قلیل، یہ معمولی زندگی ہے، معمولی مزہ ہے، تم اڑا لو، تم دنیا میں مستی کر لو، جو چاہو کرو. ثم الینا مرجعہم، پھر کہاں جاؤ گے بدبختو؟ کہاں جاؤ گے؟ موت نہیں آئے گی؟ موت کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ثم الینا مرجعہم، پھر میری ہی طرف لوٹاؤ گے. جتنی عیاشی چاہے کرو، جتنی مستی چاہے کرو، جو من میں آئے کہو، یاد رکھو ثم الینا مرجعہم، پھر تم کو ہمارے پاس لوٹنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی سن لو، لوٹے گو تو خیر مقدم ہم تو کرنے والے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کا خیر مقدم تو نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمت تو تیار نہیں کریں گے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر عذاب کا مزہ چکھائیں گے. نذیقہم العذاب الشدید، مزہ چکھانا ہے، عذاب دینا نہیں ہے. مطلب چکھا چکھا کے مزہ دے گا اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار عذاب دے دیا چھوڑ دیا. کہا ثم نذیقہم العذاب الشدید، مزہ چکھائیں گے عذاب کا. بما کانوا یکفرون، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے تھے، بہت بڑی غلطی کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولنے کی سزا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری. ایسا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکتا ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو لعن طعن نہیں کرو، اس لیے کہ یہ بہت سنگین بد دعا ہے. منع کیا گیا ہے، آپ کسی کو لعن طعن نہیں کر سکتے، کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت سنگین بد دعا ہے. تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہے. ایسا شخص اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق. اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی نعمت ایسے شخص کو نہیں مل سکتی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے. أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ کل قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پیش کیے جائیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہان کہیں گے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، یہی لوگ ہیں، یہی بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین فیصلہ سنائے گا. آگاہ رہو ان ظالموں
ظالموں پر, ان بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو نہیں مل سکتی ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. اسی طریقے سے ایسے شخص کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم میں یہ لوگ داخل ہوں گے. ایسے شخص کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم میں یہ لوگ داخل ہوں گے, جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ بولتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولا ہے, وجوہہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. مومنوں کے چہرے سیاہ نہیں ہوتے, مومنوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے. وجوہ مسودہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. کیا ایسے لوگوں کا, ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو کیا مومنوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ نہیں, ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, چہرے سیاہ ہوں گے اور کل قیامت کی جہنم میں پھینکے جائیں گے. دینی بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولنا بہت سنگین گناہ, اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, اگر ہمارے پاس کوئی علم نہ ہو تو ہم خاموش رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے فتوی بازی کرنے کا. اگر آپ کو بالکل یقین ہو کہ ہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فلاں سورہ میں فلاں آیت میں یہ بات کہی ہے, تب جا کر آپ کہہ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو علم ہو, تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہو آپ کو, تو آپ کبھی مت کہو کہ اللہ نے قرآن میں ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے. تو آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے الزام میں گرفتار ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اچھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.